اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انتہائی افسوسناک خبر، افسوسناک واقعہ جو کہ تھانہ چوٹالے کے علاقے میں پیش آیا ہے۔ ایک سگی بہن نے مبینہ طور پر اپنے سگے بھائی پر جنسی زیادتی کا الزام لگایا۔ جنسی زیادتی کا الزام لگانے کے بعد اس کے خلاف تھانہ چوٹالہ میں درخواست دائر کی، جس کے بعد متعلقہ پولیس نے اس جو نوجوان ہے جس کی سگی بہن نے اس کے خلاف ایک درخواست دی کہ میرے بھائی نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا، تو اس کے بعد متعلقہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ درج کرنے کے بعد جو ملزم تھا، جو کہ سگا بھائی تھا جس کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا تھا، اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اہل علاقہ شدید ان میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ سب سے یہ ہے کہ ایک جو سگی بہن نے اس نے ایک جھوٹا الزام ہے جو اپنے بھائی پر لگایا ہے کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ اہل علاقہ انتہائی زیادہ پریشان ہے اس معاملے پہ کہ یہ ہوا کیا ہے، اس کی آخرکار وجہ کیا ہے۔ جب تمام تر حقائق دیکھنے کی کوشش کی، جاننے کی کوشش کی، تو اس کے پیچھے بہت سے حقائق ہیں جو وہ چھپے ہوئے تھے، جو اب منظر عام پر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ جو سگی بہن تھی اس نے اپنے منگیتر کے کہنے پر اپنے سگے بھائی پر جھوٹا الزام لگایا اور اس پر مقدمہ درج کرایا کہ میرا ریپ کیا گیا ہے اور میرے سگے بھائی نے میرا ریپ کیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک خبر جو 2 دن سے گردش کر رہی ہے اور اہل علاقہ میں شدید اس حوالے سے غم و غصے کی لہر ہے جو وہ پائی جا رہی ہے، کیونکہ جو لڑکا ہے وہ انتہائی غریب گھرانے کا وہ لڑکا ہے، جو کہ اپنے وسائل اس کے پاس اتنے موجود نہیں ہیں، اور جو اس کا لڑکی کا منگیتر ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اثر و رسوخ والے ہیں، پیسے والے وہ لوگ ہیں، اور لڑکی نے صرف اپنے منگیتر کو دیکھتے ہوئے اپنے سگے بھائی پر الزام لگایا کہ اس نے جنسی زیادتی کی ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ لڑکا انتہائی شریف ہے، اس کا کسی قسم کا اس طرح کا کریکٹر آج دن تک ہم نے نہیں سنا۔ لڑکا جو وہ بھی اب حوالات میں موجود ہے، اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ میرے پر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، میرا اس معاملے سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، نہ میں نے وہ میری بہن ہے، میں اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ ایک پوری طرح ایک گیم رچائی گئی ہے، ایک پوری طرح فلم بنائی گئی ہے تاکہ اس جو نوجوان ہے اس کا کانٹا ہے جو 10-15 سال کے لیے اس جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس کو جیل میں بھیجا جائے، 10-15 سال وہ جیل میں گزار کر آئے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا اس کی صورتحال بنتی ہے۔ کیونکہ اگر متعدد دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ریپ ہوتے ہیں اس کے کیس میں یا تو انسان کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے یا پھر بھاری جرمانے کے ساتھ اس کو 20 سے 25 سال کی سزا ہے جو سنائی جاتی ہے۔ یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا جو بن چکا ہے کہ کسی پر بھی جنسی زیادتی کا الزام لگایا جائے، اس کو جیل میں بھیجا جائے۔ اس کے 2 طریقہ کار ہوتے ہیں۔ آج کل ہنی ٹریپ چل رہا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کو ورگلاتی ہیں، ان کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اس کے بعد جنسی زیادتی کا الزام لگوا کر اس پر مقدمہ درج کروایا جاتا ہے۔ پھر ان کی ڈیل چاہے لاکھ ہو، 40 لاکھ میں ہو، کروڑ میں ہو، 2 کروڑ میں ہو، وہ ڈیل کر کے اس کے ساتھ راضی نامہ ہو جاتا ہے اور وہ لڑکا باہر آ جاتا ہے۔ یہی صورتحال اب یہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ منگیتر کے کہنے پر لڑکی نے اپنے سگے بھائی پر جنسی زیادتی کا الزام لگا دیا ہے، اور اب وہ لڑکا ہے جو نوجوان جو اس کا سگا لڑکی کا بھائی ہے وہ اس وقت حوالات میں ہے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ بڑے لوگوں کو پیسے اس میں کھلائے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کی جو تفتیش ہے وہ کیا سامنے وہ آتی ہے، اور جو نوجوان جس پر ایک بے گناہ ایک قسم کا اس کو حوالات میں بند ہو چکا ہے، وہ لڑکی ہے جو اس کی سگی بہن ہے جو اس نے اس پر الزام لگا دیے، اب وہ الزام تو اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا، لیکن پولیس اگر میرر پر تفتیش کرتی ہے تو یہ الزام بے بنیاد ثابت ہو سکتا ہے، اور پولیس کو بھی چاہیے کہ اس پر اپنی ہر اینگل سے تفتیش کرے، ہر طرح سے ہر زاویے سے تفتیش اس کی جائے تاکہ سمجھ آ سکے کہ آخر کیا لڑکی وہ سچی ہے یا پھر وہ لڑکا ہے جس پر الزام لگا کر اس کو حوالات میں بند کروایا گیا ہے وہ سچا ہے۔ اگر لڑکے کا چلان سبمٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لڑکے کا کریکٹر ہے جو ساری زندگی کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو اب پولیس کو ہر زاویے سے تفتیش کر کے
اس کا میرٹ پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا یہ جو معاملات ہوئے ہیں یہ کس طرف وہ جا رہے ہیں کہ لڑکی نے زبردستی طور پر کسی کے کہنے پر یہ الزام لگایا یا پھر لڑکے نے ریپ کیا ہے۔ یہ صورتحال اب پیدا ہو چکی ہے کہ تھانہ چوٹالہ کی پولیس ہے جو اس وقت مصروف تفتیش ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لڑکی سچی ہے یا پھر لڑکا سچا ہے، کیونکہ لڑکے کے جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے ریلیٹیو ہیں، ان کا کہنا ہے کہ لڑکا بالکل صاف ستھرا ہے، اس کا اس طرح کا کوئی کریکٹر نہیں ہے، لیکن لڑکی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے منگیتر کے کہنے پر لڑکے پر مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اپنے کیسے زاویے استعمال کر کے تفتیش کرتی ہے اور پتہ چلاتی ہے کہ آیا لڑکی ٹھیک ہے یا لڑکا ٹھیک ہے۔ اگلا ولاگ ہم تب کریں گے جب اس کی تفتیش مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد تمام تر حقائق جو اپنے عوام کے سامنے رکھیں گے۔ آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔